سوچیے اگر آج آسمان پر بادل نظر آئیں اور لوگ خوشی سے کہیں بارش آ رہی ہے، لیکن وہ بارش نہیں عذاب ہو۔ ایک ایسی قوم جو فخر سے کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آخر ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ کہانی ہے طوفان کے بعد ابھرنے والی دنیا کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دور کی۔ طوفان کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی پر ٹھہر گئی اور پانی اتر گیا تو انسانیت کو دوبارہ جینے کا موقع ملا۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے نوح کی نسل کو باقی رہنے والوں میں سے بنا دیا، یعنی طوفان کے بعد پوری انسانیت انہی لوگوں سے پھیلی جو کشتی میں تھے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، شہر آباد ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے لوگ پھر سے غرور اور غلط عقیدے کی طرف میل ہونے لگے۔ اس دور میں ایک عظیم اور طاقتور قوم ابھر کر سامنے آئی، قوم عاد۔ قوم عاد اپنی جسمانی طاقت، بلند عمارتیں اور شاندار تمدن کی وجہ سے مشہور تھی۔ قرآن ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والوں کے ساتھ جن کے بلند ستون تھے، جن کی مثال شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارم نام کے علاقے یا شہر میں رہتے تھے اور بلند ستون والی عظیم عمارتیں بناتے تھے۔ ان کا غرور اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہیں یہ احساس ہی نہ رہا کہ جس اللہ نے انہیں طاقت دی ہے وہی ان سے زیادہ قدرت والا ہے۔ قرآن اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ ہر بلند جگہ پر بے فائدہ نشان اور عمارتیں بناتے تھے اور مضبوط قلعے تعمیر کرتے تھے، گویا ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یعنی ان کا رویہ یہ تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، موت یا حساب کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ طاقت اور شہرت نے انہیں اتنا مغرور کر دیا تھا کہ وہ کمزور لوگوں پر ظلم بھی کرتے اور اپنی قوت کی نمائش بھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن فرماتا ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی بنیادی پیغام دیا جو ہر نبی دیتا رہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے انہیں شرک چھوڑنے، غرور سے بچنے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی دعوت دی۔ سورہ ہود میں آتا ہے، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ یعنی اگر وہ توبہ کر لیتے تو رحمت اور برکت کا وعدہ بھی ان کے لیے تھا، لیکن قوم کا رد عمل انکار اور مذاق تھا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ کیا تم آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا معبود چھوڑ دیں؟ یعنی روایت اور بزرگوں کی اندھی پیروی ان کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ یہاں تاریخ دوبارہ دہرائی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان پر قحط آئی، بارش رک گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہ کی۔ پھر ایک دن دور سے بادل اٹھتا ہوا نظر آیا۔ قرآن بیان کرتا ہے، جب انہوں نے اسے اپنی وادیوں کی طرف آتا دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ وہ سمجھے کہ یہ رحمت ہے، لیکن جواب ملا، نہیں، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، دردناک عذاب۔ پھر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ ہم نے ان پر سخت سرد آندھی بھیجی جو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر گئے، ان کی طاقت، ان کے قلعے اور ان کا غرور سب بیکار ثابت ہوا۔ آخرکار اللہ نے فرمایا، اور ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ نجات صرف انہیں ملی جو ایمان لائے اور نبی کی پیروی کی، باقی سب مٹا دیے گئے۔ قرآن تنبیہ کرتا ہے، خبردار، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو، عاد دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک زندگی سبق ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پانی سے تباہ ہوئی اور عاد ہوا سے۔ پیغام دونوں دوروں میں ایک ہی تھا، اللہ کی عبادت کرو اور غرور سے بچو۔ آج بھی سوال وہی ہے، جب حق سامنے آئے کیا ہم اسے قبول کریں گے یا پھر انتظار کریں گے کہ بادل آئے اور ہمیں لگے کہ وہ رحمت ہے؟
سوچیے اگر آسمان پر اٹھنے والے بادل ہر دفعہ رحمت نہ ہوں، اگر ہوا جو چہرے کو چھو کر گزرتی ہے وہ صرف ٹھنڈک نہیں امتحان ہو۔ ہود کی قوم نے طاقت پر فخر کیا لیکن طاقت بچا نہ سکی۔ نوح کی قوم نے پانی کو مذاق سمجھا لیکن پانی نے سب کچھ دھو دیا۔ رحمت اور عذاب کے درمیان فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، ایمان اور انکار۔ آج بھی پیغام وہی ہے، غرور کی عمارتیں کتنی بھی بلند ہو جائیں، اگر بنیاد اللہ کی اطاعت پر نہ ہو تو ایک آندھی کافی ہوتی ہے سب گرا دینے کے لیے۔ تو جب اگلا بادل اٹھے اپنے دل سے پوچھنا، کیا یہ رحمت ہے یا میرے لیے ایک تنبیہ؟ کیونکہ تاریخ ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اپنا کردار بدل کر دوبارہ سامنے آ جاتی ہے۔ ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔